ہیں کہ رافضی اہل سنت سے اسی وقت ہی خوش ہوں گے کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں از دیگر اصحاب کرام تبری نمایند، کہ سنی بھی ان رافضیوں کی طرح سرکار کے پہلے 3 یاروں سے برات کا اعلان کر دیں۔ پھر جس طرح بندہ بڑا مجبور ہو کے بولتا ہے نا کہ میرا تو پھر یہی جرم ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی اہل سنت کا گناہ مان گئے ہیں۔ مکتوبات شریف کا بھی نام لینے والے بہت ہیں، یعنی آج کتنے لوگ مجددی تو کہلواتے ہیں، میں ہر ایسے کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے مجددی بھی ہیں، مگر بہت سے عقیدے کے ڈیفالٹر ہیں اور اپنے آپ کو مجددی کہتے ہیں۔ تو مجدد صاحب جو ہیں، آپ نے اس سلسلہ میں یہ جو جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 77، اس پر تلازم کو بیان کیا۔ اعاذنا اللہ سبحانہ من افراط تلک المحبت ومن تفریطها، اللہ ہمیں اس محبت کے افراط و تفریط سے بچائے۔ افراط و تفریط، کمی سے اور غلو دونوں سے۔ از افراط محبت است کہ تبری از خلفائے ثلاثہ وغیر ایشاں را شرط محبت امیر داشتان۔ یہ مزید گہری بات ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ محب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بنے گا جب خلفائے ثلاثہ سے برات کا اعلان کرے گا۔ خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انصاف باید نمود، آپ فرماتے ہیں انصاف کرنا چاہیے کہ اینچے محبت است کہ شرط حصول بیزاری از جانشینان پیغمبر، کہ یہ جو محبت مولا علی کی تب پائی جائے کہ جب باقی صحابہ سے بیزاری اظہار کی جائے، حالانکہ یہ تو اگر صرف یہ پائی گئی اور باقی نہ پائی گئی تو مولا علی کی بھی معتبر نہیں ہوگی کہ ان کی محبت بھی سینے میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمی است، گناہ اہل سنت، جس طرح بندہ بڑا مجبور ہو کے بولتا ہے نا کہ میرا تو پھر یہی جرم ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی اہل سنت کا گناہ مان گئے ہیں۔ مجدد صاحب بڑا بیزار ہو کے کہتے ہیں گناہ اہل سنت ہمی است کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر جمیع اصحاب سرور می نمایند۔ ہمارا یہی گناہ ہے، کمی تو ہم میں بھی کوئی نہیں محبت علی میں، لیکن ہم چونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، یہ اگلوں کو وارا نہیں کھاتی، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو محب علی نہیں ہے۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں ہمارا پھر یہی گناہ ہے، ہم نے وہ گناہ تو کیا نہیں کہ ہم بغض علی رکھتے ہوں، وہ گناہ تو ہم نے کیا نہیں کہ ہم میں محبت علی کی کمی ہو، ہاں پھر یہی ہمارا گناہ ہے جو سمجھ آ رہا ہے مخالفین کے لحاظ سے کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ تعظیم سارے صحابہ کی کرتے ہیں، اور وہ ٹولہ کہتا ہے کہ صرف مولا علی سے کرو باقی کو چھوڑ دو۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں ہم سے نہیں چھوٹتے، باقی سے ہم تبری نہیں کر سکتے، ہم اہل سنت ہیں، سب کی تعظیم کریں گے، سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ اور آپ نے پھر مشورہ دیا جو آج کے سارے پیروں کو مشورہ ہے، یا یہ سارے جو پٹری سے اترے ہوئے ہیں، مطلب کسی نے رفظ میں صرف قدم رکھا، کسی نے 2 کلومیٹر سفر بھی کر لیا، کسی نے 1000 کلومیٹر کر لیا، اور یہ آگے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اس طرف۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن، کہ جس نے صرف ابھی ایک تو آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ اگلے دورے میں آؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ مل جاؤں گا، ایک یہ ہے کہ پاؤں رکھ دیا ہے، ایک یہ ہے کہ کچھ سفر بھی کر لیا ہے۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اتنا جلد وہ رافضی تجھ سے خوش نہیں ہوں گے کہ تجھے سند دے دیں کہ یہ بڑا محب علی ہے۔ اس کے لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نکو دھاتو لکیراں کڈا سن، روافظ از اہل سنت وقت خوشنود گردن، اس وقت رافضی سنی سے خوش ہوگا جو کتنے آستانوں کے پیروں کے اندر ہے
کہ رافضی بھی ہمیں دعوتوں پہ بلائیں، یا رافضی بھی ہمیں آ کے سلام کریں، یا رافضی بھی اپنے گھروں میں کہیں کہ پیر صاحب بڑے محب اہل بیت ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں کہ رافضی اہل سنت سے اسی وقت ہی خوش ہوں گے کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں از دیگر اصحاب کرام تبری نمائند، کہ سنی بھی ان رافضیوں کی طرح سرکار کے پہلے 3 یاروں سے برات کا اعلان کر دیں، پھر رافضی کہیں گے ہاں یہ محب علی ہے۔ اس کے بغیر اگرچہ رفض تو آ گیا لیکن وہ محب علی ہونے کا سرٹیفکیٹ اتنا جلدی نہیں دیں گے۔ یعنی یہ جو غلط فلسفہ ہے وہ ان کا روافض کا، کہ وہ صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر رکے ہوئے ہیں، اور اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پیار کرتے ہیں، اور سب میں ملا ہوا پیار یہ انہیں بھاتا نہیں۔ ہمارا تو عقیدہ تلازم کا ہے، ہمارے لحاظ سے جو تلازم ہے یہ ان کے لیے تلوار ہے، اور جو ان کا نظریہ ہے وہ ہمارے لیے موت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کو جدا کر کے ان سے مانگو، خلفائے ثلاثہ سے مت پیار کرو، صرف انہی سے کرو، ان سے پیار نہ کرنے کا اعلان کرو، یہ ان کا تقاضا ہے۔ اور ہمارا تقاضا یہ ہے کہ مولا علی سے پیار کرتے وقت ہی ان سے بھی پیار کرو، اور ان سے پیار کرتے ہی مولا علی سے بھی پیار کرو۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں پھر سنی پیر یا عالم کا روافض کے ساتھ ملاپ کیسے ہو سکتا ہے، یا گزارا کیسے ہو سکتا ہے، کہ ڈیفرنس اتنا ہے کہ جب تک تم ان کی طرح جہنمی نہیں بنو گے وہ تجھے محب علی نہیں مانیں گے، اور یہ اب تمہاری مرضی ہے کہ جہنمی بن کے محب علی بننا ہے یا پھر جنتی بن کے محب علی بننا ہے۔ تو جنتی ہوتے ہوئے محب علی بننے کا یہ مطلب ہے کہ ان سے محبت سرکار کی وجہ سے کی جائے، اور ان سے محبت کرتے ہوئے باقی صحابہ سے بھی محبت کی جائے۔ تو یہ مجدد صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے۔ اب یہاں بھی ہم اپنی طرف سے تو کوئی مکس نہیں کر رہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا اور چیلنج ہے ان لوگوں کو۔ اور یہاں بھی میں کہتا ہوں یہ کیوں نہیں یہ جگہ پڑھ کے سناتے لوگوں کو؟ اگر یہ بگڑے نہیں، اگر یہ بھٹکے نہیں، اگر یہ روافض کے سوداگر نہیں، اگر یہ روافض کے یار نہیں، اگر ان میں رفض نہیں، تو علن اعلان اپنی خانقاہوں پہ مجمع میں سارے مرید اکٹھے کر کے یہ جگہ ان کو پڑھ کے سنا دیں، چلو اردو سے ہی سنا دیں، تو پتہ چلے گا کہ کوئی مسئلہ گڑبڑ نہیں ہوا۔ اور اگر اس سے پشیمان ہیں اور پریشان ہیں تو پھر وہ سوچ لیں کہ وہ کیوں کسی کے مہمان ہیں۔ یہ بھی بطور ایک چیلنج کے ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں